السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آج جامعہ کراچی کے باہر دوپہر میں ایک حملہ ہوا جس میں تین جو ٹیچرز ہیں جن میں چائنیز باشندے ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ خود کش حملہ تھا، ایک ڈرائیور لوکل بھی مارا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے BLA نے قبول کر لی ہے۔ اس میں خاتون ہے شہری بلوچ جن کا نام بتایا جاتا ہے، ان کا ایلیس ہے، اور انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یہ برقعے میں تھیں اور یہ ایک وہ سیدان میں جس میں یہ سوار تھے اس کا انتظار کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ CCTV فوٹیج میں پاس آیا تو وہ پاس گئیں وین کے اور پھٹ گیا، اور اس کے بعد یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ ان ہلاکتوں کے بعد ظاہر ہے کہ CPEC کے معاملات جو ہیں اس ٹریجک انسیڈنٹ کو بیئر نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا ہی حملہ 2021 میں ہوا تھا داسو ڈیم کے حوالے سے، جس میں 9 چائنیز انجینئرز مارے گئے تھے جو کہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کی طرف جا رہے تھے ان کوہستان۔ اس وقت بھی CPEC جو ہے وہ تھوڑا دیر کے لیے سسپینڈ بھی ہوا تھا، تھوڑی ناراضگی بھی رہی تھی چینی حوالے سے، اور اب اس اسنا میں یہ جو CPEC کے حوالے سے جو ہم کہہ رہے تھے تیزی آئے گی اب اس حکومت کے یا انٹرم سیٹ اپ میں، تو اب وہ پھر لگ رہا ہے کہ شاید کسی تعطل کا شکار ہو جائے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، اور بھی ایشوز ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب، کابینہ کے وزیر بھی ہیں۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہی بتا دیجیے، کیونکہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے تعزیت کر لی ہے، یہاں پر جو CM ہیں کراچی میں وہ بھی جا کر مل لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ داسو ڈیم کا ایک پاسٹ ہمارے سامنے رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی، اس ٹریجک انسیڈنٹ سے کوئی آپ کو لگتا ہے تعطل کا شکار ہو سکتا ہے CPEC کا پروجیکٹ؟ دیکھیے، جو حکومت کی تبدیلی تھی اس سے یہ امکان پیدا ہوا تھا کہ جو CPEC ہے وہ دوبارہ ایک نئی ویگر کے ساتھ، ایک نئی سپیڈ کے ساتھ انشاءاللہ آگے چلے گا۔ تو CPEC کے جو دشمن ہیں، اور ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہمسایہ ملک کے ایجنٹ کو پکڑا گیا جن کا مینڈیٹ ہی CPEC کے حوالے سے تخریب کاری کرنا تھا۔ تو جو اینٹی CPEC فورسز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک ممکنہ کارروائی ہو سکتی ہے کہ وہ CPEC کو اپسیٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن چین اور پاکستان کی دوستی بہت مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم ہے، اور ایسے جو واقعات ہیں، جو ٹریجک واقعات ہیں، یقیناً یہ اپ سیٹنگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ اس تعلق میں کسی قسم کی نہ کمزوری لا سکتے ہیں، نہ CPEC کو ریورس کر سکتے ہیں۔ CPEC آگے چلے گا۔ آج وزیر اعظم نے تمام سیکیورٹی کے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مزید چوکس ہوں، اور جو چینی اور دیگر غیر ملکی لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اپنے آپ کو مزید بیف اپ کریں۔ ایک جو بات سامنے آئی ہے احسن اقبال صاحب کہ ایک آلریڈی ایڈوائزری بھیجی گئی تھی ان کے حوالے سے کہ ان کو سیکیورٹی دی جائے، ان کے پاس ایک ہی گارڈ تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا ان کی سیکیورٹی مزید بڑھائی جائے، جس پر کہ ظاہر ہے کہ ایجنسیز کی جو ایڈوائزری تھی اس پہ کوئی کان نہیں دھرے گئے۔ تو اس پہ آپ CM سندھ سے مطالبہ کریں گے کہ ایسے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کو فوقیت دی جائے، پرائیورٹی پر ان کو سیکیورٹی دی جائے؟ جی دیکھیے، ہم نے آلریڈی تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے، چونکہ جو ماضی میں جب CPEC پورے جوبن پہ کام کر رہا تھا، 60-70 ہزار کے قریب چائنیز کام کر رہے تھے 2013 اور 18 کے درمیان، تو اس وقت بہت زیادہ خطرات تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، لیکن ایٹ لیسٹ 4 ٹیئر سیکیورٹی تھی جو چائنیز کو فراہم کی جاتی تھی۔ اس میں پولیس کی بھی ہوتی تھی، اس میں پیراملٹری کی بھی ہوتی تھی، اس میں ہمارے فوج کے یونٹس کی بھی تھی۔ تو اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اور CPEC کے دشمن دوبارہ حملہ کریں گے، وہ نہیں چاہیں گے، وہ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ CPEC کو دوبارہ مومنٹم ملے۔ تو جو بھی ان کے تخریبی ارادے ہیں، ہم نے ان کو زیادہ ویجیلنس کے ساتھ اور زیادہ ایفیکٹو انٹیلیجنس کے ساتھ ناکام بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن بلوچستان بیگز یور اٹینشن احسن اقبال صاحب، کیونکہ وہاں معیشت کا جو کمزور ہونا ہے، بار بار وہاں پہ دھماکے، حملے، لوگوں کی جانے جانا، یہ تو اب ایک عام مسئلہ بن گیا ہے، اور بہت کہا جاتا ہے بلوچستان پر کام ہوگا لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ BLA بالکل ٹھیک ہے، اگر فنڈڈ بھی ہے ہمارے ہمسائے ملک سے، تو پھر بھی ہم ان کو روک نہیں پا رہے، ان کو ہم نیشنل اس میں فولڈ میں نہیں لا پا رہے۔ تو بلوچستان نیڈز اٹ موسٹ اٹینشن، وہاں کے جو معیشت کے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب BNP نے کابینہ میں ان کے ایک وزیر بھی آ گئے ہیں، اس پر کوئی سیریس پیش رفت کی ضرورت ہے، اور یہاں پر بہت ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا جانا چاہیے پرائیورٹی بیسڈ؟ جی دیکھیے، اسی لیے وزیر اعظم صاحب اپنے پہلے ہی ہفتے میں بلوچستان تشریف لے گئے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہاں پہ جا کے ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ جو کہ چمن سے کراچی کوئٹہ اور کراچی کی مین شاہراہ ہے،
اس کو ڈیولائز کرنے کے منصوبے کا افتتاح کیا، اور اگرچہ ابتدائی طور پہ 300 کلومیٹر کا منصوبہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پورا 700 کلومیٹر منصوبہ اچانک ایک دم شروع کیا جائے اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اور آج بھی ہم نے پلاننگ کمیشن میں اسی منصوبے کے حوالے سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ میٹنگ کی۔ دوسرا ایک بہت اہم انیشیٹو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے لیا، جو کہ ماضی میں سب لوگوں نے نظر انداز کیا تھا۔ دیکھیے، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، لیکن آبادی اس کی سب سے کم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہاں پر جو پیپل سیکیورٹی ہے اس کو ہم یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے جو بیسٹ پروگرام ہے، اس کے تحت بلوچستان کو 3 to 4% شیئر ملتا تھا، اگرچہ وہاں پہ جو پاورٹی کا ریٹ ہے وہ 11% کے قریب ہے۔ انہوں نے 5 لاکھ اضافی گھروں کے لیے تقریباً 10 ارب روپے مالیت کا پیکج اعلان کیا ہے، جس سے کہ جو ابھی 4 لاکھ گھروں کو یہ امداد مل رہی تھی اس میں دگنی سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پورے 12 لاکھ جو غربت کی سطح سے نیچے گھرانے ہیں بلوچستان کے، ان سب کو بیس کے دائرہ کار میں لے کر آئیں گے۔ ان کو کیش ٹرانسفر ہوگا تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے لیے بنیادی زندگی کی ضروریات لے سکیں۔ اس سے ایک بہت بڑا ڈیمپننگ ایفیکٹ ہوگا کہ جو وہاں کی پاورٹی ہے، جو وہاں کے غریب لوگ ہیں جن کو یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو ایک احساس ہوگا کہ یہ ریاست ان کے لیے کھڑی ہے، ان کی کفالت کر رہی ہے۔ تو میں اسی طرح جو نوجوان ہیں ان کی بے روزگاری کے لیے بھی ہم انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہم سب کی ترجیح ہے کہ یہ پہلا موقع ہے، بلوچستان کی تمام سیاسی قوتیں اس حکومت کی کولیشن میں موجود ہیں، اور ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان کے ذریعے بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، ان کے نوجوانوں کو مین سٹریم کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ کو 6 مہینے سال کے اندر وہاں پہ کافی بہتری نظر آئے گی۔ احسن اقبال صاحب، دیٹس آل ویری ویل، لیکن ایک مسئلہ جو سال ہر سال سے چل رہا ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے۔ جو 20 سال سے مسنگ ہیں وہ آج بھی مسنگ ہیں، اور مطلب کچھ ایسے نام ہیں ٹھیک ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً مسنگ ہیں۔ اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جائے گا؟ یہ جب کوئٹہ میں ہم گئے تو وہاں پر بلوچستان کی لیڈرشپ اور حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور یہ مسئلہ بار بار اٹھتا آیا ہے، اور اس پر بھی وزیر اعظم نے انہیں ایشور کیا کہ اسلام آباد میں وہ ایک گروپ قائم کریں گے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ اس میں سیکیورٹی کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہوگی، اور ان سب کے ساتھ مل کر ایک ٹھوس لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا کہ جس میں جو مسنگ پرسن کی شکایات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے، اور وہاں پر آئندہ اس چیز کا سدباب کیا جائے کہ اس طرح کی شکایات دوبارہ لوگوں کو نہ سننے میں آئے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے وہاں کے عوام میں بے چینی کا سبب ہے، لیکن اس کو بھی ہم اپ فرنٹ انشاءاللہ ڈیل کریں گے، اور ایک گروپ قائم کر رہے ہیں جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر بلوچستان کی جو پولیٹیکل اور اکنامک اسٹریٹجی ہے اس پر اتفاق رائے قائم کریں گے، اور اس کے ذریعے ادھر کے مسئلوں کو حل کریں گے۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، آپ کیونکہ خان صاحب نے آج اور کال تو بہت عرصے سے دے دی ہے کہ تیاری کریں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز، تمام ان کے اراکین، ساتھ ساتھ الیکشن کمشنر بھی نشانے پر ہیں، عدلیہ سے تو وہ ویسے ہی نالاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ میر جعفر کا خطاب بھی دے چکے ہیں۔ اس تمام تر اس میں اب انہوں نے آج پشاور میں کہا ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے نکلیں۔ اب یہ ایک ڈینجرس کارڈ ہے سر، جو ریلیجس کارڈ ہوتا ہے، جو یہاں پر ریلیجن کا کارڈ بار بار استعمال ہوتا ہے، اور آج الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر بھی جو پروٹیسٹ تھی اس کو روکا گیا، اس میں کنٹینر لگائے گئے اور بے جا بھی لگائے گئے، کیونکہ آئینی حق تو ہے عمران خان صاحب کا سڑکوں پر نکلنا۔ تو اب یہ آپ کیسے ایڈریس کریں گے اس معاملے کو، کیونکہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار تو حکومت کو بھی نہیں ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیے، جہاں تک ان کا جو آئینی حق ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اس کو تو سب تسلیم کریں گے، پرامن احتجاج بالکل سر آنکھوں پر۔ لیکن اگر کوئی وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو قانون یقیناً اپنا پھر راستہ لے گا۔ لیکن جو چیز اس وقت ورثہ میں ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک انارکسٹ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر جتھوں کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں،
میں خود ان کا وکٹم بیٹھا ہوں. پی ٹی آئی نے میرے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کیا اور لوگوں کو ترغیب دی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی. میرے اوپر ایک نوجوان نے زندگی لینے کی کوشش کی, اور یہ سب اس وقت جو یہ پی ٹی آئی, عمران خان صاحب اور ان کے مقامی لوگ جو ہیں وہ ریلیجن کارڈ کو استعمال کر رہے تھے, اس کا یہ نشانہ شاخسانہ تھا. اسی طرح اب بھی جو وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں, یہ سوسائٹی کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ اتنے میچور ہیں کہ وہ اس قسم کی سیاست پہ کان نہیں دھریں گے. لیکن اب الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے نشانے پہ لیا ہے, یہ بھی ان کی بولنگ ٹیکٹکس ہیں کہ وہ ہر کسی کو جس سے انہیں خطرہ ہوتا ہے اسے بلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ ڈر جائے, شاید یہ میرے خلاف فیصلہ نہ دے. اور اب چونکہ فورن فنڈنگ کیس میچور ہو رہا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ان کی کیا کیا رانگ ڈوئنگز ہیں, انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا غبن کیا ہوا ہے جو ریکارڈ پہ آ چکا ہے. تو کسی ممکنہ سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کے خلاف مہم شروع کر دی. اسی طرح امریکہ میں جو ان کے فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں وہ بھی انکوائری میں آئے ہوئے ہیں, ان پہ لال دائرہ لگ گیا ہے, اور ان کے قریبی دوست اور جو ڈونر ہیں عارف نقوی صاحب, ان کے خلاف بھی وہاں تحقیقات شروع ہو رہی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو بہت پیسہ دیا. تو امریکہ میں بھی کسی ممکنہ کاروائی سے بچنے کے لیے یا اس کا سدباب کرنے کے لیے انہوں نے امریکن سازش کی تھیوری گھڑ لی کہ امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا تھا, لہٰذا کل کو کوئی میرے خلاف وہاں فیصلہ آتا ہے تو میں کہوں گا دیکھو یہ تو تھے ہی میرے دشمن. تو صرف اپنی سیاست کے لیے یہ پاکستان کے مفادات سے کھیل رہے ہیں, ریاست کے مفادات سے کھیل رہے ہیں, اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں, عوام کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ نے بڑا کرم کیا کہ جو ان سے جان چھوٹ گئی, ورنہ یہ سال سوا سال اور رہ جاتے تو یہ کینسر اگر مزید پھیل جاتا ریاست کے جسم میں تو اس کے سر بہت فورن جی احسن اقبال صاحب, جی ٹھیک ہے, میں نے کہا فورن فنڈنگ کا معاملہ تو چلیں الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, 2 رکنی بینچ یہ فیصلہ بھی دے چکا ہے کہ 30 دن کی اب قدغن بھی نہیں رہی, وہ تو جب آئے گا سو آئے گا. لیکن اب کابینہ آ گئی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے کابینہ. اب آپ بتائیے کہ جس تیار تھے, توشہ خانہ ریفرنس ہے, ایل این جی ریفرنس ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے, اب یہ فرح نامی جو خاتون ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی قانونی چارہ جوئی شروع کریں گے ان کے خلاف, خان صاحب کے خلاف؟ جی دیکھیے, ہم کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے, لیکن لا ول ٹیک اٹس اون کورس. جہاں پہ کہیں یہ ثبوت آئے گا کہ کسی نے پاکستان کے پیسے پہ ڈاکہ ڈالا ہے, جہاں کہیں یہ ثبوت آئے گا کہ کسی نے لوٹ مار کی ہے, تو اس کے خلاف لا ول ٹیک اٹس کورس. ہمیں کوئی ہم خوابوں کی بنیاد کے اوپر جیسے سر لا حکومت ول کے ٹیک اٹس کورس اف یو فائل دا ریفرنس نا, آپ ریفرنس فائل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لا کا کورس تو تب سیٹ ہوگا نا جب ریفرنس فائل ہو جائے گی. ریفرنس فائل کرنے کا ارادہ ہے اس حکومت کا, اس کابینہ کا؟ جہاں پر کرپشن کا ایویڈنس ملے گا اس کے خلاف جو لیگل کاروائی ہے, چاہے وہ ریفرنس ہے یا جو بھی ہے, وہ ضرور کی جائے گی, کیونکہ معافی تو نہیں ہے کرپشن کے لیے. اور اسی طرح جو ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے آئین شکنی کی ہے اس کے لیے بھی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ضرور ریفرنس جائے گا, کیونکہ وہ آئین کو توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں. جی آج امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی ہے جی, جو انہوں نے قانون کی بالادستی کو چیلنج کیا ہے, اس کے حوالے سے ان کو بھی جرمانہ عائد کر دیا گیا $10,000 پر ڈے. سر ظاہر ہے وی شوڈ سیٹ سم باؤنڈریز. ہمارے صدر صاحب آئینی تقاضے پورے نہیں کر رہے سر, مواخذے کی بات ہو رہی ہے. سوری احسن اقبال صاحب, میرے پاس وقت کم ہے, میں جسٹ کوئکلی کوشچن کر لیتی ہوں. ہمارے صدر صاحب اپنی آئینی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے, گورنر پنجاب نہیں ہٹ رہے, بالکل سٹینڈ سٹل پہ ہے سچویشن اس وقت. کرنا جو ضروری ہے وہ صدر مملکت کو بھی اگر مواخذہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے میجورٹی. آر یو ورکنگ آن دیٹ؟ جی دیکھیے, جو صدر کا مواخذہ ہے اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے, تو ابھی وہ ہمارے پاس جی نمبرز نہیں ہے, لیکن ایک چھوٹا آدمی اپنے لوگوں کو بھی چھوٹا کرتا ہے. عمران نیازی صاحب اپنے صدر اور گورنر جن کے پاس آئینی اور ریاستی عہدے ہیں, جن کا حلف ہے کہ وہ کسی اپنے ذاتی پسند ناپسند کو اپنے عہدے اور اپنے فرائض کے راستے میں آڑے نہیں آنے دیں گے, جس طریقے سے انہیں وہ چھوٹا کر رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ لٹل مین آلسو بلیٹلز ہز پیپل. اوکے سر, لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ سعودی عربیہ کل رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب صبح حلف بھی لے لیں گے, تو یہ بات طے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ول ٹریول ایز فورن منسٹر آف پاکستان وتھ شہباز شریف صاحب؟
جی آئی ہوپ سو. چونکہ جو اوریجنل مینیفیسٹ تھی اس کے اندر ان کا تھا کہ وہ کمپنی کریں گے، تو آئی ہوپ ہی کین آلسو جوائن اگر انہوں نے کل اوتھ لے لیا. لیکن میں واضح کروں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی کوئی سرکاری خرچ پہ نہیں جا رہا، وہ سب اپنے اپنا ٹکٹ لے کر جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جی کی وہ یہ ٹھیک ہو جھوٹ گیا. اسپیشل پلین، یہ سب غلط ہے. سر یہ ارلی الیکشنز کا جواب کہ اس میں بڑا ایک جھول نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں نے اسمبلی کی مدت پوری کرنی ہے یا ارلی الیکشنز کال کرنے ہیں. اگر الیکشن کمیشن اکتوبر تک آپ کو دیتا ہے تو آپ کال کریں گے الیکشنز؟ جی ہم ضرور الیکشن میں جائیں گے، لیکن الیکشن کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک الیکشن کمیشن کی وہ آئینی تمام تقاضے جو 6-7 ماہ میں وہ کہتے ہیں پورے ہوں گے، جس میں حلقہ بندی شامل ہے. دوسرے الیکٹورل ریفارمز کہ جس کا اتفاق ہے تاکہ اگلا الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری اور نان کانٹروورشل ہو. تو جو ہی الیکٹورل سو ریفارمز اکتوبر ایک تک آپ نیشنل. تیار ہو جائیں گے الیکشن کے لیے کہ نہیں؟ اکتوبر جی واٹ از دا ڈیڈ لائن؟ اس ڈیڈ میں لائن کیا دیکھیں ہے یہ تو اکتوبر تک اگر الیکشن یہ تو کمیشن ایک اپنے الیکشن کمیشن 6-7 ماہ کہتا ہے اس کو درکار ہے. اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بن گئی ہے، اس میں دن رات کام کریں گے. 6 مہینے لگیں، 8 مہینے لگیں، 10 مہینے لگیں، جب بھی الیکٹورل ریفارم پیکج تیار ہوگا اس کو لیجسلیٹ کر کے ہم پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا، وہ جب بھی چاہے الیکشن کرا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو احسن اقبال صاحب فار جوائننگ اس. یہاں پر وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. وہ کیا چاہتے ہیں، کس سے ڈیل چاہتے ہیں، کس کی ڈیل چاہتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ اگر یہ پروٹیسٹ سے ہی کچھ ملنا ہے تو آخر توقع کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گونج. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں، ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج سی ای سی کا اجلاس کیا ہے آن لائن. بلاول بھٹو صاحب نے اس کو چیئر کیا ہے. سی ای سی میٹنگ میں کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر نبیل گبول صاحب. نبیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا آج سی ای سی کا جو اجلاس تھا اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی باتیں تو ہوئی ہیں، اور کیا مزید باتیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کچھ دنوں پہلے تک کہ حق میں نہیں تھے کافی سارے لوگ جو سی ای سی میں بیٹھے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب حلف لیں اور فورن منسٹر بنے، کیونکہ وہ تو نیکسٹ الیکشنز میں پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس پہ کوئی اب کلیئرٹی ملی ہے؟ دیکھیں، اول تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں سی سی کے میٹنگز کی باتیں باہر کروں، اور ظاہر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں کولیشن پارٹنرز کی ساتھ، جو ہماری حکومت ہے کس طرح چلنی ہے آگے جا کے، آگے کیا کام کرنا ہے. لیکن ہمارا مین فوکس تھا جنرل الیکشن کی تیاری. اور جنرل الیکشن کی تیاری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس جو کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں ان سے اپلیکیشن بھی منگوا لی ہے، اور 30 تاریخ تک ایم پی ایم این ایز اپنی اپلیکیشن دی. یہ مین چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں. باقی جو فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ فورن منسٹر کا حلف اٹھائیں گے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ آپ نہیں ڈسکس کر سکتے. لیکن یہ بتا دیں میثاق جمہوریت 2 پہ تو کام ہو رہا ہے. یہ میں سی ای سی کے حوالے سے نہیں پوچھ رہی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نوید قمر صاحب جو گئے ہیں اور شہری رحمان صاحبہ بھی گئی ہیں. کل ہمارے اسحاق ڈار صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ میثاق جمہوریت پہ جو چیزیں ان امپلیمنٹڈ رہ گئی ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے گا اور دوسری کوئی ڈرافٹ تشکیل دیا جائے گا. اس میں آئینی عدالتوں کا بڑا ذکر ہے، نیب کا بڑا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کتنے حق میں ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے اور آئینی عدالتوں کو تشکیل میں لایا جائے؟ دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نیب کو ختم کرنے کے حق میں ہے. نیب کو جو ہے ڈی پولیٹیسائز کرنے کے حق میں ہے، کیونکہ نیب پولیٹیسائز ہے. اور نیب اگر پولیٹیسائز ہوا عمران خان کے دور میں، تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو 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 ایک اعلی کار بنے ہوئے تھے، ان سے نیب کو صاف کرنا ہے. یہ بالکل بات ڈسکس ہوئی ہے جو میٹنگز ہوئی ہے پی ایم ایل نون کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ابھی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر وہ جو بلز جو یہ لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا جو ستیہ ناش کیا، آئین کو جو توڑ موڑ کر کے پیش کیا ایک اپنی، یعنی آپ دیکھیں کہ جب ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے تھے تو جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بلاتے تھے اور اس طریقے سے وہ بل پاس کرواتے تھے. تو وہ سب چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی ہیں.
ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہے. کچھ لوگوں کی یہ خیال ہے کہ الیکشن جلدی ہو, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں. تو یہ مشاورت ابھی بھی چل رہی ہے. عمران خان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ دھمکی دینا کہ وہ دھرنا دیں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوگا, تو عمران خان پہلے بھی 126 دن سے جو ہے وہ رہے وہاں پر ڈی چوک میں, ابھی بھی رہے, وہ ایشو نہیں ہے. لیکن الیکشن اس وقت ہوگا جو یہ آئین کو جو انہوں نے توڑ موڑ کر پیش کیا ہے, ایک آئین کا صورت بگاڑ دی ہے, اس کو درست کر کے الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی اب اس وقت کابینہ میں وزارت نہیں لی, کیا وہ کسی آئینی عہدے کے اوپر نظر ڈال کے رکھے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب کے لیے کابینہ میں جانا بہت ایک چھوٹی بات ہے, کیونکہ وہ صدر پاکستان رہے, اور اگر وہ صدر پاکستان رہے ہیں تو وہ یا تو وزیر اعظم بنیں گے یا صدر پاکستان دوبارہ بنیں گے, کابینہ میں نہیں جائیں گے. اوکے, یہ بتا دی. ٹھیک ہے سر, یہ الیکشن کمشنر کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, اس کا کیا کیجئے, کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں بھی موجود نہیں ہے, جو آئینی طریقہ ہے وہ بھی نہیں فالو کرنا چاہتے, فورن فنڈنگ کا فیصلہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے, اور الیکشن کمشنر کو ہٹانا ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا الیکشن کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے؟ کیا کمشنر صاحب جانا چاہیے, ان کو نہیں جانا چاہیے؟ بالکل نہیں جانا چاہیے, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر لگایا خود عمران خان نے, اور جب لگایا تو خود انہوں نے تعریفیں بھی کی چیف الیکشن کمشنر کی. اب ان کو خطرہ ہے کہ آگے آنے والے الیکشن میں شاید وہ جو ہے جو وہ چاہتے ہیں, دیکھیں عمران خان ہمیشہ کبھی بھی نہیں چاہا کہ امپائر نیوٹرل رہے, وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ امپائر جو ہے وہ بائسڈ رہے. اب پہلی دفعہ جب امپائر نیوٹرل ہوا تو وہ الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ نیوٹرل نہیں دیکھ سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور آگے بھی اچھا کام کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی الیکشن کروائے جائے. عمران خان کی دیکھیں ڈیمانڈز تو روز آپ پر کے روز بڑھتی جا رہی ہے. جی میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے آج کل کیسے ہیں؟ کیونکہ رانا تنویر صاحب نے کل تو فرمایا کہ نون لیگ کے تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں, آپ لوگوں کے تعلقات کیسے ہیں آج کل؟ دیکھیں ہمارا جو ہے نا پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ افواج پاکستان ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو, کیونکہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں, تو ہمارے تعلقات کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے تعلقات پہلے بھی ٹھیک تھے اور ابھی بھی ٹھیک ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. ہمیں پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنا ہے جو پچھلے 4.25 سال میں عمران خان نے ڈالا ہے, اور سب سے بڑا جو ایک ہمارے لیے چیلنج ہے سامنے, وہ ایک انٹرنیشنل فیلڈ فورن پالیسی, دوسرا جو ہے معاشی اکنامیکل حالات. تو اس میں جب ہم سب آن بورڈ نہیں ہوں گے تو ہم پاکستان کو اس صورتحال سے نکال نہیں پائیں گے. اس وقت ہم سب آن بورڈ ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے, دیکھیں سب سے بری بات جو مجھے اس وقت لگ رہی ہے کہ ہم اپنے اداروں کو, اپنے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں, ان کو لامولا ہم سیاست میں لے کر آتے ہیں کہ جی عمران سر خان آپ جس نے بھی طرح گزیٹا ہے, سلیکٹڈ تو آپ بھی عرصے تک کہتے رہے, آپ بھی مداخلت کی باتیں کرتے رہے, آپ بھی وہ ٹیلی فون کالز کی ذکر کرتے رہے, آپ بھی وہ پی سی او کی باتیں کرتے رہے, اداروں کو تو آپ نے بھی بیچ میں ڈالا ہے, تو خان صاحب اکیلے تو نہیں ہیں. اس وقت حالات ایسے ہیں, ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ بیٹھ کے یہ ٹرینڈ چلائیں گے, نمبر 1 ٹرینڈ پر پچھلے ایک ہفتے پہ کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے, آپ کس کو خوش کر رہے ہیں, یہ ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے ہمارے دشمن ممالک میں, انڈیا میں دیکھا جا رہا ہے, ہمارے جتنے مخالف ممالک کو دیکھا ہے. ہم تو اپنے ان کی اداروں کو نیت کیا خود ہے گندا سر, ان کی نیت کیا ہے؟ خان صاحب کیا چاہتے ہیں آپ کے نزدیک؟ خان صاحب کیا چاہتے ہیں, چاہتے کیا ہیں خان صاحب؟ خان صاحب وہی چاہتے ہیں جو کنٹینر میں انہوں نے بات کی تھی ایک نجی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. خان صاحب جو یہ جتنے بھی جلسے, جلوس, دھمکیاں, یہ نہ وہ پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں, نہ وہ مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں, نہ حکومت کو دے رہے ہیں, وہ ہمارے اداروں کو دے رہے ہیں. ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے, یہ جو جلسے کر رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے ایک ٹرینڈ, آپ نے دیکھا کہ کتنی بری بات, ایک آڈیو لیک انہوں نے جی میں کی. اس ٹرینڈ پہ نہیں آنا چاہتی سر, مجھے یہ بتا دیں نبیل قبول صاحب, آپ کے پاس اندر کی بڑی خبریں ہوتی ہیں, مجھے ایک بات بتا دیں, یہ 27 مارچ کو کون آیا تھا زرداری صاحب کے پاس, کس کو بھیجا تھا خان صاحب نے کہ آپ یہ عدم اعتماد میں کا حصہ نہ بنے؟
آخری تین دن تک روزانہ عمران خان کی طرف سے جو ہے میسج آئے اور ان کے اپنے کابینہ کے بڑے امپورٹنٹ وزیر، میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ چیلنج کریں گے، اور انہوں نے یہی کہا کہ سر آؤ نام نہیں لیں گے تو کیا کریں گے یہ بھی پتا ہے ہمیں، ایک تو نام لے لیں کہ اچھا تینوں دن ایک ہی شخصیت آئے یا تین الگ الگ دن تین الگ الگ شخصیت آئی؟ تین شخصیت آئے تھے، اور تینوں دن تین لوگ ہی آتے تھے اور وہی سیم لوگ آتے تھے، اور ان کا یہی تھا کہ جی چلو آپ بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے دھوکہ دے گی آپ کو، اور پہلے بھی انہوں نے جو سی او ڈی پہ سائن کیا تھا اس سے مکر گئی ہے، اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم کولیشن میں آپ کے ساتھ لینے کے لیے تیار ہے، تحریک عدم اعتماد واپس لیں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول تو صاحب نے بس صاف جواب سر دیا، لیکن 3 اور دن ملاقاتیں کیوں کی؟ اگر ماننا نہیں تھا تو 3 دن لگاتار ملاقاتوں بھی نہیں کرنے کی ضرورت تھی، ایک ہی دن منع کر دیتے، وہ بار بار واپس کیوں آئے؟ دیکھیں بار بار اس لیے واپس آتے تھے کہ ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہمارے گھر اگر کوئی چل کر آتا ہے ہم اس کو جواب نہیں دیتے، ہم سننا چاہتے ہیں ان چلیں کے اوکے دماغ میں نبیل کیا گبول ہے۔ صاحب تھینک یو، آپ نے نام نہیں دیا اس لیے مزید ٹائم بھی نہیں دوئی۔ تھینک یو گبول صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ یہاں وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے بات کرتے ہیں ان سے اس وقفے کے بعد۔ جی اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشین حامد صاحبہ۔ بہت شکریہ نوشین، آپ نے جوائن کیا، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، میں آپ کو سابق ایم این اے کہوں یا ایم این اے کہوں جن کا استعفیٰ پینڈنگ ہے، یہ فرما دیجیے گا نوشین، کیونکہ اس وقت خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے پاکستانیوں نکلو اور میری کال کا انتظار کرو، ڈی چوک پر جانا ہے، دھرنا دینا ہے، 126 دن کا دھرنا آپ لوگ پہلے بھی بہت کامیابی سے دے چکے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمشنر آپ کو قبول نہیں ہیں، آپ کو سپریم کورٹ کے 12 بجے کورٹ لگنے سے بھی ایشوز ہیں، آپ کو اس حکومت سے بھی ایشوز ہیں، یہ دھرنے سے آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، دھرنا جو ہے وہ ایکچولی پبلک کا ایک آپ کے سامنے اس وقت جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی پبلک جو ہے وہ اس وقت اس چیز کے اوپر بالکل متفق ہے کہ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے یہ اس میں ایکسٹرنل مداخلت موجود تھی، اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ ان کو ہی پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ جس طریقے سے چوری ہوا ہے اور جس طریقے سے آپ کے سامنے سارا سیکوینس آف ایونٹس ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں سے پی ٹی آئی کے نام پہ بلے کے نشان کے اوپر ووٹ لیے تھے وہ کس طرح سے فلور کراس کر کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے، جو کہ کسی طرح سے بھی ایتھیکل اور مورل نہیں ہے، اور جو ہمارا آئین ہے اس کے مطابق یہ چیزیں جو ہیں یہ لیگل نہیں ہیں۔ تو اس چیز کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر ہے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو بالکل غلط طریقے سے اس وقت ہٹایا گیا ہے، اور یہ جو کچھ بھی سازش ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، دس واز ویری ان کالڈ فار، تو یہ جمہوری طریقہ نہیں تھا، اور جس طریقے سے امورلی لوگوں نے اپنی وفاداریاں چینج کی ہیں اس کے خلاف میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سینٹیمنٹ ہے، پبلک کا سینٹیمنٹ ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس دھرنے کی صورت میں پورٹری کیا جائے گا۔ اچھا یہ ریورس گیئر تو نہیں لگ سکتا اس وقت حالات کو نوشین؟ یہ تو بات کلیئر ہے، الیکشن کمیشن میں اگر کوئی چینج لانا ہے، ان کے کمشنر کو بھی تبدیل کرنا ہے تو وہ ایک آئینی طریقہ وضع ہے، اس میں آپ لوگ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں، آپ الیکشن کمشنر کو چاہتے ہیں کہ چلا بھی جائے لیکن اس کے متبادل کون آئے گا اس میں آپ کی سے نہیں ہوگی، پھر آپ کو اس سے بھی اعتراض ہوگا، فورن فنڈنگ کے کیس کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں بھی ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا یہ ٹیکٹکس اپنا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ کیا ہے مسئلہ الیکشن کمشنر کے حوالے سے؟ پہلے خان صاحب ان کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کر چکے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ دیکھیں جی، اس وقت یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کس کے ہیں، مگر بہرحال وہ اس وقت اپنا رول ادا نہیں کر رہے، ان کے پاس بالکل لاز موجود ہیں کہ اگر کوئی فلور کراس کرتا ہے تو وہ پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے ہے، اور وہ اس وقت اپنا رول ادا نہیں کرے جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا رول جو ہے وہ اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے جو کہ ان کو غیر جانبدار رہ کے ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ خود پارٹی بن گئے ہیں، تو اس وقت جو وہ رول ادا کر رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے یہ پروٹیسٹ ہے، اور ہماری ڈیمانڈ ان سے یہی ہے کہ جو ان کا رول ہے اس کو اپنے لا کے مطابق، ای سی پی کے لاز کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈیل کریں، اور فوری طور پہ جو منحرف ارکان ہیں جو کہ اپنی جس سیٹ کے اوپر، جس ٹکٹ کے اوپر وہ الیکٹ ہوئے تھے،
جب وہ اس سے ہٹ کے اپنی وفاداری چینج کر رہے ہیں تو بائی لا لیگلی ہمیں ان کو ریموو کرنا چاہیے, ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے. ہماری ڈیمانڈ صرف اتنی سی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اپنا نوشین یہ بتا دیں, سوری جی جی ٹھیک ہے میں سمجھ گئی, لیکن نوشین آپ کو نہیں لگتا کہ 63A کی تشریح کے لیے آپ لوگ خود سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, کیس آلریڈی چل رہا ہے, کیا وہ اس کے فیصلے کا انتظار تو نہیں کرے الیکشن کمیشن جو ہے؟ دیکھیں اگر وہ انتظار کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے. اور دوسری بات میری ویری ہمبلی اور بہت ایک اپنے آنریبل کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کیس تو سب سے پہلے گیا تھا, بہت سارے اس کے بعد آنے والے میٹرز کو جو ہے وہ ریزالو کیا گیا ہے, تو ہم بڑا ان سے ایک رسپیکٹفلی ان سے اس چیز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 63A کی جو تشریح ہے اس کو فوری طور کے اوپر وہ کریں, کیونکہ جب عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کام رات کو بھی کر رہی ہیں, چھٹی والے دن بھی کر رہی ہیں, تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آئینی میٹر ہے, اس کو وہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کی تشریح دیں. دیکھیں آج اگر باہر کے ممالک اگر ترقی کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی, کبھی آپ نے وہاں پہ فلور کراسنگ کا نہیں سنا ہوگا, کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پارٹی کے لوگ آپس میں وفاداریاں چینج کریں. 1.5 سال کا وقت رہ گیا تھا, 1.25 سال کا, اگر کسی کو اپنا کوئی اعتراض تھا خان صاحب کے ساتھ تو وہ یا تو وہ ریزائن کرتے اور اپنا دوبارہ سے الیکٹ ہو کر آتے, اور پھر بے شک وہ جس مرضی کا ساتھ دیتے, مگر اس وقت وہ مورلی جو ہے وہ باؤنڈ تھے اپنی نوشین اس لیکن چیز ابھی کو. تو انہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا نا, ان کے ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے, تو پھر ان پہ تو نہیں اب لاگو ہو سکتا نا یہ معاملہ. چلیں وہ پنجاب میں تو الیکشن کمیشن نے ان کو بلا لیا ہے, ان کو طلب کر لیا ہے 6 تاریخ کو, لیکن یہ تو اب انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا عدم اعتماد میں. اگر انہوں نے ساتھ بھی دیا تو ووٹ تو نہیں دیا نا, کوئی عمل تو نہیں ہوا. یہ جو سارا ایونٹس جو شروع ہوا ہے وہ انہی لوگوں کے منحرف ہونے سے ہوا ہے, انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی سپورٹ دی, اور پھر ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اتحادی جو ہیں وہ گئے ہیں. ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ یہ سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھیں اور پارٹی کے خلاف بیان دیں. آپ کے سامنے ان لوگوں نے آ کے ٹی وی کے اوپر پارٹی کے خلاف دیا اور کلیئرلی کہا کہ اب ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں اور ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کا بیان ہی کافی ہے اس چیز کے لیے, شو کرنے کے لیے کہ انہوں نے فلور اچھا کراسنگ. چلیں, خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا. اب دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگر بیل پہ بھی ہیں تو بھی پرائم منسٹر ہیں, اگر وہ حمزہ شہباز ہیں تو چلیں آپ وہ گورنر صاحب نہیں ان کا اوتھ لے رہے, پریزیڈنٹ نہیں ان کو کچھ چانس دے رہے, موقع دے رہے کہ وہ اپنا حلف اٹھائیں. لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت NRO, اب نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, ان کو 10 سال کا پاسپورٹ بھی ایشو ہو گیا ہے, ڈار صاحب بھی واپس آئیں گے جن کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا تھا, تو یہ NRO کس نے دیا ہے؟ امریکہ نے. جی ظاہر ہے جب بیرونی مداخلت ہوئی ہے تو وہیں سے ان کو بھی یہ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں. اب یہ بتائیں 16 ارب کی کرپشن میں جو ملوث شخص ہے وہ آج اس ملک کا پرائم منسٹر ہے, جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, وہ اس کی رکھوالی کے لیے اس کو بٹھا دیا گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا المیہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا, مگر لوگ اب اس چیز کو سمجھ چکے ہوئے ہیں, لوگ جاگ چکے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی زبردستی کی حکومت یہ کتنے دن کر لیں گے, میں نہیں میم سمجھ. اگر امریکہ نے اتنی مداخلت کرتی, لوگ جاگ گئے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری فورسز جو فینٹاسٹک کپ آف ٹی دیتی ہیں, جو اتنی ایفیشینٹ ہیں, آپ کو لگتا ہے انہوں نے مداخلت ہونے دی؟ تو کیا they were also party to it؟ دیکھیں اب یہ تو میں کسی بھی ادارے کے بارے میں اوپنلی کچھ نہیں کہتے, لوگ میرا خیال ہے کافی سمجھدار ہیں, اور آپ لوگ اوپنلی نہیں کہہ سکتی. مگر بہرحال یہ کہ ٹھیک ہے نوشین. انٹرفیرنس تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ملک دشمنی کے مترادف ہے. اور اس وقت ہم کسی قسم کی بھی کسی کی جنگ لڑنے کے لیے یا کسی کے اشاروں پہ یہ ملک متحمل ہو ہی نہیں سکتا. ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ہمیں اپنی انڈیپینڈنٹ جو ایک تشخص ہے اس کو ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے, اور ہمیں کسی کا ڈکٹیشن نہیں لینا. اسی چیز کے لیے خان صاحب فائٹ کر رہے ہیں, اور ہماری اپنی جو نیوکلیئر اسٹیٹس ہے ہمیں اس کو مینٹین کرنا ہے, ہمیں اس کو کسی فورن پاور کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جنگ ہے. اور بہت شکریہ نوشین صاحبہ. ٹھیک ہے, یہ جنگ آپ نے کر دیا. نوشین تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا ہمارے پروگرام میں ہمیں, اور یہاں پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جس طرح نوشین نے کہا, آپ نے سن لیا کہ خان صاحب ایک جنگ کا اعلان کر چکے ہیں, اور یہ جنگ جو ہے ڈی چوک پر ختم ہوگی یا شروع ہوگی, اور یہ جنگ بھی ہے یا صرف ایک احتجاج ہے, اور احتجاج سے کیا حاصل ہوگا اس پر ہم ظاہر آنے والے دنوں میں دیکھتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.